نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے حکم پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک اندازہ مقرر کیا، ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے۔ ایک صفت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اندر یہ صفت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، عام لوگوں کے اندر اس میں افراط اور تفرید کمی بیشی پائی جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ فرماتے تھے اللہ کے نبی کہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں توکل نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم جو بھی اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو ہم اس کے اوپر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں کی، مسلمانوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمائی کہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ صفت جو ہے توکل کی اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن اس میں جو افراط و تفریط ہے اس سے بچنا چاہیے۔ توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ جیسا بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، رحم کرے گا، یہ میرا کام، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ قبولیت کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ فرمایا کہ مسلمان بندہ جب دعا مانگتا ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہی چیز اس کو مل جاتی ہے جس کی اس نے دعا مانگی ہے، بعض دفعہ وہ چیز انسان کے نقصان کی ہوتی ہے، فائدے کی نہیں ہوتی، لیکن انسان کم علمی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی رحیم ہے، مہربان ہے، وہ چیز عطا نہیں فرماتے کیونکہ اس میں بندے کا نقصان ہوتا۔
بہت دفعہ ہوتا ہے بندہ پیسے لے کے نکلا بینک سے، ساتھ ہی کوئی ڈاکو پڑ جاتے ہیں، پیسے بھی گئے اور جان بھی چلی جاتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے پیسے میرے لیے بڑے فائدے کی چیز ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہی پیسہ جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدے کو دیکھتے ہوئے بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے، جیسے ایک ماں بچہ مانگتا رہتا ہے، کبھی آگ مانگتا ہے، آگ کو پکڑنا چاہتا ہے، کبھی سوئچ کے اندر انگلیاں دینے لگتا ہے، کبھی پنکھے کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، لیکن روتا بھی ہے، چلاتا پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ماں اس کو نہیں دیتی کہ یہ اس میں بچے کا نقصان ہے، اس کو نہیں پتہ، وہ روتا ہے کہ میں نے یہ چیز لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے بندے کے اوپر۔ بعض دفعہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، باوجود مانگنے کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے، اس میں بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ جو دعا دنیا کے اندر نہیں پوری ہوتی، آخرت میں اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کروائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا کہا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی اور فلاں دعا میں نے تیری پوری کر دی، خواہش ضرورت دنیا میں ہی، اور فلاں دعا جو ہے اس کی وہ پوری نہیں کی، اس کے بدلے میں فلاں مصیبت پریشانی تکلیف آنے والی تھی، اس کے بدلے میں نے وہ ہٹا دی۔ اور بعض دعائیں ایسی بھی تھیں اس کا کوئی بھی اثر تمہیں دنیا کے اندر معلوم نہیں ہوا، تو اس کے بدلے میں میں نے تمہیں یہ اجر اور ثواب دینے لگا ہوں، یہ نعمتیں دے رہا ہوں۔ اس ہر دعا یاد کروائی جائے گی، اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے۔ تو بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس کو دعا مانگنے پہ ملا اور جو دعا پوری نہیں ہوئی، بندہ جب وہ اجر و ثواب دیکھے گا تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت میں اتنا زیادہ اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پہ یقین رکھنا، توکل کرنا، یہ نہیں ہے کہ آدمی دوائی نہ لے، کام پہ ہی نہ جائے، بھی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں گھر میں، اللہ تعالیٰ خود ہی روزی دے دے گا، جو مقدر میں لکھا ہے اللہ پہ توکل کر کے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ محنت کرنا، کام تلاش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، دکان کھولنا، کھیتی باڑی کرنا، ملازمت کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ سارے اسباب بندہ اختیار کر لیتا ہے، پھر بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ یقین رکھنا کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرے، اور اپنے کام کے اوپر، اپنی تدبیر کے اوپر، اپنی علاج کے اوپر بھروسہ نہ کرے، ڈاکٹر پہ، دوائی پہ۔ اسی طرح ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی یہ جو تعویذ وغیرہ ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو بالکل حرام کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، اور بعض اس کو ہر طرح اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اعتدال اور میانہ روی کا راستہ یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تعویذ ان 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے، کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ تعویذ کو مؤثر بالذات نہ مانے، یہ نہ سمجھے کہ یہ تعویذ مجھے شفا دے گا، اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بلکہ مؤثر بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اثر ڈالنے والی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گولی کھا لی کسی نے ڈسپرین کی سر درد کے لیے، اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اثر کرے گی، اس کا سر درد آرام آ جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں، جتنی مرضی گولیاں کھا لے آرام نہیں آئے گا۔ ایسے ہی تعویذ استعمال کرنا
دم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں شفا ڈال دیں گے، نہیں تو یہ تعویذ خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو ایک ذریعہ ہے اور سبب ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے، اگر آدمی کوئی تعویذ پہن لے تو اس پہ توکل نہ کرے، تعویذ پہ بھروسہ نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے تعویذ کے استعمال کے جائز ہونے کے لیے کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ہو، کوئی حدیث کی دعا ہو، کوئی صحیح جملہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، کوئی جادو جنتر منتر نہ ہو، جادو ٹونا نہ ہو، کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو مؤثر بالذات نہ مانے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالیں گے، اور ایک یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ تیسرا یہ کلمات اس کے صحیح ہو، شرکیہ نہ ہو۔ تو ان شرائط کے ساتھ تعویذ کو استعمال کرنا یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ہے۔ تو ہر حال میں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس چیز پہ آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہوں۔ تو فرمایا گھوڑا کدھر ہے؟ کہ باہر مسجد سے چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا اس کو باندھا بھی ہے؟ تو عرض کیا کہ نہیں، بس اللہ پہ توکل کر کے اس کو چھوڑ دی۔ فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کو باندھو اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ موٹر سائیکل کو تالا لگاؤ، لاک لگاؤ، حفاظتی تدابیر جو ہو سکتی ہیں، گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، گھر کو آدمی حفاظت کرے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرے، ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرے۔ تو یہ توکل کے کوئی منافی نہیں ہے اپنی چیز کی حفاظت کرنا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ آدمی دوائی لے، آدمی زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اللہ پہ توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس پہ پھل لگے گا، یہ کھیتی اگے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں اگے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ویسے ہی واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک آدمی جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے جی گدھا خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا اس نے کہا کہ انشاءاللہ تو کہہ لو۔ کہتا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے پاس ہیں، گدھے منڈی میں بہت ہیں، ابھی گیا اور ابھی لے کر آیا۔ تو پھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور پوچھا بھی وہ گدھا کدھر ہے تم لینے کے لیے گئے؟ تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ میں نے وہاں پہ جیب کٹ گئی۔ وہ ہر بات پہ پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہی کہتا جا رہا تھا۔ تو تمام اسباب پورا ہونے کے باوجود بھی آدمی کا کام ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل تو ویسے بھی آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں، پھر بھی آنکھوں کے سامنے بندہ مر جاتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اسباب بھی، تعلقات بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، دوائیاں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن بندہ بچتا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کوئی یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ کہا کریں گے انشاءاللہ یہ میں کام کل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ
کچھ یہودی آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ کل آنا اس کے جوابات تمہیں دیں گے، تو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ دوسرے دن وہ آ گئے، جی وہ آپ سے سوالات پوچھے تھے، اس کے جوابات چاہیے، وہی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیں گے، ان کے جوابات میں ان کو بتا دوں گا، وہی نہیں آئی۔ پھر اگلے دن کافی دن تک وہی، پھر 17 دن کے بعد وہی نازل ہوئی تو ان کو اس کے جوابات دی، اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز ایسی بات نہ کہا کریں کہ یہ میں کام کل کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہا کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کاموں پہ انشاءاللہ کہا کریں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں، اسباب کو اختیار کریں۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی ملا، کہتا ہے جی بہت ہی تنگ دست اور غریب، کہا کہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہتے بس اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کتا بھی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، اس کو بھی اللہ روزی دیتا، میں تو پھر بھی انسان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، تم بھی اپنے ہاتھ پاؤں توڑ لو تو تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی اللہ روزی دے گا، تمہیں تو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اسباب سلامت ہیں، اور تم انسان ہو، اللہ نے عقل دی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان بہت ہی لاپرواہی سستی کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ توکل اور بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک وغضبک۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔